وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 119۔ 118 میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسے غیر مسلم جو دلوں میں تمہارے لیے نفرت اور حسد رکھتے ہیں ان سے دلی دوستی نہ کرو، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ ویسے تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم پہچان جاتے ہیں دوسرے کے دل میں کیا ہے، کوئی بات ایسی کسی کے منہ سے نکل گئی کہ آپ کو پتہ چل گیا، ایسی وائبز بعض لوگوں سے آتی ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے حسد کرتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے۔ لیکن بعض سیدھے سادے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ سمجھ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان پر اعتبار نہیں کرنا، ان کو راز کی باتیں نہیں بتانا، ان سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم۔ اللہ کہتے ہیں ہاں تم وہ لوگ ہو، تم سیدھے سادے ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اچھا، اب آپ اس بات کے جواب میں کہیں گے کہ ہم تو ان سے محبت نہیں کرتے، تو اگر سوچیں نا آپ کہ محبت انسان اس سے کرتا ہے جس کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، اور اب ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز میں ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہم انہی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جیسا یہ کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں محبت ہونا۔ ہم اپنا دین، اپنی سنتیں چھوڑ کر ان کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اندھا دھند۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اتنی پاپولر دنیا میں ہو جائے کہ یہ لوگ اس کو فالو کریں، اور یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کاپی کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ نہیں تم سے محبت رکھتے، تم لیکن ان سے محبت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پہ، جتنی کتابیں پیغمبروں پر اتری اللہ تعالیٰ کی، ہم سب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنی اللہ کی الہامی کتابیں آئیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے سب پیغمبر برابر ہیں، ایمان لانے کے اعتبار سے سب پیغمبر برابر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، تمام کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ ایسے منافق لوگ ہیں جب یہ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمہارے سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ ان کی منافقت اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھیں گے کہیں گے تو ہم تو سب سے زیادہ ایمان لانے والے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ کہتے ہیں جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو غصے سے، غضب سے تم پر اتنی یہ شدید نفرت تم سے کرتے ہیں کہ اپنی ہی انگلیاں کاٹ ڈالتے ہیں، اپنی ہی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ یہ ایک وہ ایکسپریشن بتایا جا رہا ہے نا کہ جب کوئی بہت زیادہ کسی سے حسد کرتا ہو اور اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی ہی انگلیاں چبا ڈالے گا۔ وہ ایکسپریشن اللہ تعالیٰ ان کا بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کا بس نہیں چلتا نا مسلمانوں پر، تو یہ اتنا ان کے اندر غصہ ہے، اتنا ان کے اندر حسد ہے مسلمانوں سے کہ اپنی ہی انگلیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں، کل موتوا بغیظکم، کہہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے میں، اپنے غضب، غصے اور حسد میں جل جل کے مر جاؤ تم۔ یہ تو جملہ میرا خیال ہے کہ ہر اس شخص کو کہہ دینا چاہیے جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کیسے انٹرنیٹ پہ کارٹونز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بناتے ہیں، غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ان سب کو ایک یہ آیت کافی ہے، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غضب اور غصے میں، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ سینوں میں کیا ہے؟ دل، دلوں کے اندر کس کے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑھ کر سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے
کہ اگر کوئی اسلام کو غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، قرآن کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، کبھی پریشان نہ ہوں، ان کو ایک یہی جملہ کافی ہے، منہ تو بھی گئی دی کو، مر جاؤ جل جل کے اپنے غضب اور غصے میں، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کون منافقت کر رہا ہے، کون دل میں اخلاص رکھتا ہے۔ تو یہ آئی تھی، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔